نماز حکایت کا نام نہیں ہے کہ آپ نے دوہرا دینا ہے. بزرگوں، نماز تو حقیقت کا نام ہے. تو جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ گویا ایک حقیقت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس سفر کو نبی نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے. اب ایسی بھی کوئی معراج ہوتی ہے کہ جس میں ملاقات نہ ہو؟ تو اللہ پاک وہ تو ہے نہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کے لولی پاپ دے دے اور خوش کیے رکھے. اب اللہ پاک اپنے حبیب کے ذریعے جس عمل کو معراج قرار دلوا رہا ہے، اگر اس میں حقیقت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا بیٹا، تو کہا کیوں کہ اس کو نہ چھوڑنا اور اس کو قائم کرنا. اور قائم کرنا اور پڑھنے میں بھی فرق ہے. ایسا پڑھنا کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہو وہ نقص ہو جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے. پھر تشریح کرنا پڑے گی. نماز عشق ہر دم بھی گزارا بپیش قبلہ روح محمد. اور اس کو فارسی میں کہا بھلے شاہ نے، لوکی پانچ ویلے کے اسی ہر ویلے. وہ جو ہر ویلے کا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کسی مطلب ایسے کام کے اندر ہوتے ہیں جو نماز کے علاوہ ہے اس کو نماز سمجھنا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز میں تم پڑھتے ہو ہم ہر وقت اس پڑھے ہوئے کے اندر رہتے ہیں اور اس تصور سے باہر نہیں آتے. یہ ہماری ہر وقت کی نماز ہوتی ہے. ایگریمنٹ کر لیتے ہیں فجر میں، ظہر تک قائم رہتے ہیں. پھر ظہر میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، عصر تک قائم رہتے ہیں. پھر عصر میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، مغرب تک بولیے نا قائم رہتے ہیں. پھر مغرب میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، عشاء تک قائم رہتے ہیں. پھر عشاء میں جب ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس ایگریمنٹ کا تصور اتنا پسند آ جاتا ہے کہ رات کو نفلی طور پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد میں، کیونکہ درد مل جاتا ہے. لہذا کبھی وہ یاد ہمارے دماغ سے ہٹتی نہیں ہے، اسی تصور میں اور اسی یاد میں رہتے ہیں. اس میں تو یاد انعام یافتہ کی بھی تھی کہ انعام یافتہ کی راہ دکھا. معلوم ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اللہ پاک نے اے نمازی تیرے لیے کوئی انعام یافتہ تو ضرور بنایا ہوگا جو تجھے ملے گا، ضرور بنایا. اور انعام یافتہ سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اچھا وہ کون سی؟ جن پر تیرا انعام ہوا. معلوم ہوا راہ بھی ہے، معدوم نہیں ہے. راہ ہے، معدوم بولے نا نہیں ہے، خیالی راہ نہیں ہے. اگر نماز حقیقت ہے تو راہ بھی حقیقت ہے. سنیے گا، نماز کا وجود ہے تو رستے کا بھی ہونا چاہیے. اگر نماز کا وجود ہے اور یہ حقیقت ہے تو رستے کا بھی ہونا چاہیے، صراط کا بھی ہونا چاہیے، مستقیم کا بھی ہونا چاہیے، انعام کا بھی ہونا چاہیے، انعام یافتہ کا بھی ہونا چاہیے. اس لیے جن کی نمازیں ہوئی اور جن کی نماز بن گئی، وہ خدا کی قسم جب تک نماز میں رہتے تھے ان کے تصور میں رہتے تھے، اور جب نماز سے باہر آتے تھے ان کی طلب میں رہتے تھے. جب تک نماز میں رہے ان کے تصور میں رہے، جب نماز سے باہر آ گئے تو ان کے دشمن بن کے ان کے مخالف نہیں ہو گئے بلکہ ان کے طالب ہو گئے. تو اس طرح طالبوں کی بات یاد آ گئی جو کہ خواجگان سے تعلق ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جن کو بابا فرید کہا جاتا ہے اور ان کا لقب ہے گنج شکر، میٹھا بانٹنے والے. وہ ملتان کی ایک مسجد کے اندر کتاب پڑھ رہے تھے. اس کتاب کا نام ہے نافع، درسیات کی کتاب ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. تو جب وہ تشریف لے آئے تو وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے. دیکھ لیا انہوں نے کہ حضرت آ گئے. اس طرح پروٹوکول نہیں دیا انعام یافتہ کو جیسے دینا چاہیے تھا، جیسے درد مند دیا کرتے ہیں. تھوڑا صاحب ہو گیا. خواجہ صاحب نے دیکھا کہ فرید جو ہے نا وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے اور پرواہ نہیں کر رہا. تو آپ نے فرمایا فرید کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور نافع پڑھ رہا ہوں. فرمایا یہ نافع تجھے نفع دے گی، یہ نافع تجھے نفع دے گی، یہ نافع تجھے نفع دے گی. بڑے درد سے کہا. تو جب درد سے کہا تو درد منتقل ہو گیا. اسی درد کے عالم میں فرید نے جواب دیا نہیں حضور آپ نافع چھوڑ دی. اور نافع چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ کہنے لگے حضور مجھے یہ نافع دیا نفع نہیں دے گی، نفع تو مجھے آپ کی ذات دے گی. اور دور کر کے ان کا احترام کیا اور ان کے دل کو اپنے حوالے سے اگر کچھ رنج پیدا ہو رہا تھا تو اس کو صاف کرنے کا اہتمام کیا کہ یہ نافع مجھے نفع نہیں دے گی، نفع تو مجھے آپ کی ذات دے گی. وہ جو ذات دے گی وہ انعام یافتہ ہے. معلوم ہوا کہ جو لوگ انعام یافتہ کو سمجھے ہیں انہوں نے انعام کو شخصیات میں ڈھونڈا ہے، شخصیات سے باہر نہیں دیکھا. بس مجھے 5 منٹ اور دے دیں، میں مضمون کو جوڑ لیتا ہوں اور مضمون کا خلاصہ کر دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ وہ جو انعام ہے وہ انعام سنت کی وجہ سے ان حضرات میں منتقل ہوا ہے، اور سنت انسان کی طرف اللہ رب العزت کا وہ تحفہ ہے جس میں انسان کے کسب اور طلب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سنت انسان کے کسب اور طلب کے نتیجے میں نہیں آئی، یہ فقط اللہ رب العزت کا بندے پر کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ عقل سے اوپر کا ایک کام ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ انبیاء کی صورت انسانوں کو بطور وہب اور تحفے کے ملتا ہے، اور سب سے کامل اسوہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کا۔